حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب یہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا. یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے میرے سامنے. قال جاء رجل من اہل مصر یرید حج البیت. مصر سے ایک شخص آیا. کہاں سے؟ مصر سے ایک شخص آیا حج کرنے کے لیے. فرآ قوما جلوسا. اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حرم شریف کے اندر، حرم کعبہ میں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حرم کعبہ میں. فقال من هؤلاء القوم. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا هؤلاء قریش. کہا گیا یہ قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. قال فمن الشیخ فیہم. اس نے کہا کہ ان کا کوئی بڑا بھی یہاں بیٹھا ہے قریشیوں کا؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر. حضرت عمر کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر، یہ ان کے بزرگ ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس. کہا یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی. اس نے کہا عمر کے بیٹے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا اس کا جواب تو دیجئے گا. آپ نے فرمایا پوچھو. کہا هل تعلم ان عثمان فر یوم احد. کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد والے دن بھاگ گئے تھے، میدان سے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے. آپ کو پتہ ہے؟ یہ بات آج بھی کی جا رہی ہے نا سوشل میڈیا پہ. کیوں جی؟ سنی ہے کہ نہیں کسی نے سنی کہ حضرت عثمان غنی غزوہ احد سے بھاگ گئے؟ سنیں اس کا جواب ہے حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں. کہا آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی بھاگ گئے تھے غزوہ احد والے دن؟ قال نعم. کہا مجھے پتہ ہے. قال هل تعلم انه تغیب عن بدر ولم يشهدها. کہا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان غنی غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، وہ غیر حاضر تھے. قال هل تعلم انه تغیب عن بیعۃ الرضوان فلم يشهدها. کہا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بیعت رضوان میں بھی شرکت نہیں کی تھی اور وہ وہاں بھی غیر حاضر تھے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے. اس نے کہا اللہ اکبر حیرانگی سے. کہا معاملہ تو یہ ہے اور لوگ عثمان کے پتہ نہیں کیا فضائل بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تعال ابین لک. آپ نے فرمایا شیطان کو موقع نہ دے گمراہ کرنے کا، بیٹھ میں تجھے سمجھاتا ہوں اصل معاملہ کیا. بیٹھ. وہ بیٹھ گیا. کہ اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ. کہا جہاں تک غزوہ احد سے بھاگنے کی بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اہل احد کو معاف فرما دیا تھا. اہل احد کو جو ان میں سے بھاگے تھے جس وقت بگدڑ مچی اور رسول اللہ کے ساتھ چند لوگ رہ گئے، جو بھاگے تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمائے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آج غزوہ احد کے دن پیٹ پھیر کے بھاگے تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. لیکن وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا کہ ان کی نیت بری نہ تھی، ان کی نیت رسول اللہ کو تنہا چھوڑنا نہ تھی. اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا حلیم المزاج ہے. تو کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ جس چیز کو خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، تم اس خطا کے اوپر کسی کی گرفت کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ بولیے نا. آگے ارشاد فرمایا یہ جو تم نے دوسری بات کہی ہے کہ وہ غزوہ بدر میں بھی نہیں آئے تھے. فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتْ مَرِيضَةً. کہا یہ جو غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہ ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ. اور وہ ان دنوں بیمار تھی. تو ان دنوں چونکہ بیمار تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان رقیہ کے پاس ٹھہرو، اس کی تیمارداری کرو، اس کو تنہا نہ چھوڑو. تنہا آپ نے حکم مانا، اطاعت کی، رک گئے. جب رسول اللہ واپس آئے
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہا دنیا کے اعتبار سے، مال غنیمت کے اعتبار سے بھی تمہیں اتنا حصہ ملے گا عثمان جتنا غزوہ بدر میں شریک مجاہد کو ملا، اور اللہ کے ہاں بھی تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا بدری صحابی کو بدر میں جانے کا ملا ہے۔ نہ دنیا میں کوئی کمی نہ آخرت میں کوئی کمی۔ وجہ یہ ہے کہ تو میری بیٹی کی خدمت میں مصروف تھا، اس کی تیمارداری میں مصروف تھا، اس کے حال احوال کی بیمار پرسی میں مصروف تھا، تو میرے اہل بیت کی خدمت کا اللہ تجھے یہ صلہ دے گا کہ تو غزوہ بدر میں شریک تو نہیں ہوا، تجھے مال غنیمت سے بھی پورا حصہ ملے گا اور آخرت میں بھی پورا حصہ ملے گا۔ حاضرین، آپ نے نوٹ فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے اہل بیت اور آپ کے خاندان کی خدمت کا صلہ، حضور کے خاندان کی خدمت کا صلہ ہے، جس سے آج ہم کوسوں دور ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ وجہ یہ کہ جن علماء نے اس خدمت کی تعلیم دینی تھی، آج وہ اس خدمت سے خود محروم ہیں، نہ وہ خود کرتے ہیں نہ وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ شعور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کہا تیسری بات جو تم نے کہی کہ حضرت عثمان غنی بیعت رضوان سے بھی غائب تھے، غیر حاضر تھے، تو سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بات چیت کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا، مذاکرات کے لیے۔ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَ، اگر اہل مکہ کی نظر میں حضرت عثمان غنی سے زیادہ کوئی وزنی شخصیت ہوتی تو رسول اللہ اسے بھیجتے، لیکن اہل مکہ کو اگر بار تھا، کسی کا وزن تھا، کسی کا لحاظ تھا، حیا تھا، تو وہ عثمان غنی تھے۔ اس لیے رسول اللہ نے انہیں بھیجا کہ جب وہ مکہ میں داخل ہونے لگے تو ان کے گھر والوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو آگے لے کے چلے، ان کے ساتھ چلے، ان کے ساتھ پیچھے پورا قافلہ بنایا۔ اہل مکہ کی نظر میں ان کا ایک بھار تھا، ایک وزن تھا، تو اتنی وزنی شخصیت تھے، اس لیے رسول اللہ نے انہیں بھیجا۔ اور پھر تم جانتے ہو بیعت رضوان ہوئی کیوں تھی؟ بیعت رضوان ہوئی ہی حضرت عثمان غنی کی وجہ سے تھی کہ جب انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی تو کسی منافق نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیعت کرو، میرے ساتھ اس بات پر بیعت کرو کہ ہم میں سے کوئی بھی عثمان کا بدلہ لیے بغیر مدینہ واپس نہ جائے گا۔ کہا بیعت رضوان تو لی ہی حضرت عثمان کی وجہ سے گئی تھی، اور تم حضرت عثمان غنی کی شان میں نقص ڈھونڈ رہے ہو اس کی وجہ سے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بیعت لے لی، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی یار، حضور نے ارشاد فرمایا سب نے بیعت کر لی۔ اب حضور نے یہ ہاتھ بلند فرمایا، کہا دیکھو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا میں اپنے ہاتھ سے عثمان کی طرف سے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ بیعت رضوان کے موقع پر ہر ایک نے بیعت اپنے ہاتھ سے دست مصطفیٰ پر کی، لیکن عثمان غنی نے بیعت دست مصطفیٰ سے دست مصطفیٰ پر بیعت کی۔ عثمان غنی نے حضور کے ہاتھ کے ذریعے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو کہا تم ان کی شان میں عیب ڈھونڈ رہے ہو، اذهب بها الآن معك، عثمان کی شان میں تنقیص کرنے والے جا ان باتوں کو لے جا اور اہل مصر کو جا کے بتا کہ عثمان غنی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ تو حاضرین، آج کی گفتگو میں سیرت کے بھی کئی پہلو تھے اور آپ کی عظمت اور شان کے بھی کئی پہلو تھے۔ اللہ رب العزت خلفائے راشدین کی محبت اور ان کی سیرت کا حصہ وافر میں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔